کی جو لٹرلی تفسیر ہے وہ تو آسان ان شاء اللہ آپ کے ساتھ نہ کھا لیں کہ آپ کمنگ ویکس میں کریں گے، لیکن اس سے جو ہمیں لیسن کو لائف ملتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ پریزنٹ کرتا ہوں ان شاء اللہ. صحیح احادیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جنہوں نے 7 ہجری یعنی مدینہ میں جانے کے بعد مدینہ کے 7 ایئر میں اسلام قبول کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسلمانوں کے ایک فوج کا کمانڈر ان چیف بھی بنایا، اور اس فوج کے اندر یعنی ان کی کمانڈ کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے اور فاروق رضی اللہ عنہ بھی تھے. یعنی عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ہائی پوزیشن دی کہ وہ اتنے بڑے بڑے صحابہ کو ڈومینیٹ کر رہے تھے. اسلام جو محبت کا ہمیں کانسیپٹ دیتا ہے وہ دیتا ہی شادی کے بعد. شادی سے پہلے کا ہاتھ نہیں اٹھایا نا. اصل محبت نہیں شادی سے پہلے، اس کے سے پہلے سب فیری ٹیل ہے، سب اچھا اچھا ہے.
خالی پچ ہے, بیٹسمین کے ہاتھ میں بیٹ ہے, بولر تمہارے ساتھ ہے تمہارے, لیکن جب میچ شروع ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ پچ کے اندر کتنی جان ہے, بال کا باؤنس کیسا ہے, ہوا کیسی چل رہی ہے, اور پھر جب وہ نرم گرم سختی نرمی محبت سب چلتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ محبت کیسے چل رہی ہے. اچھا یوزلی میری پریکٹس یہ ہے کہ میں کبھی یہ ٹاپک پہ بات کرتا ہوں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ مردوں سے صرف جب بات کی جائے جب خالی مرد و عورتیں نہ سنیں, اور جب عورتوں کو بتایا جائے کہ ہاؤ ٹو بی این آؤٹ اسٹینڈنگ وائف تو پھر خالی عورتیں ہوں مرد نہ ہو, کیونکہ ہماری ٹینڈنسی یہ ہے کہ ہم سب کو اپنی اپنی حقوق کی تو فکر ہوتی ہے لیکن اپنی اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتے ہیں. تو جب ہمیں بات نہ چلتی ہے تو ہم فوراً دیکھتے ہیں کہ کیا میری بیوی میرے ساتھ یہ کر رہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا یا اللہ نے بتایا, یا بیوی سوچتی ہے دیکھیں اللہ کے رسول کیا کرتے تھے کہ آپ میرے ساتھ ہی کر رہے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو بھی بلیم گیم سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن چونکہ یہاں سسٹرز بھی ہیں ماشاءاللہ, اور میں دونوں کی باتیں سامنے رکھوں گا تھوڑی تھوڑی, لیکن میں بڑا فرملی بلیو کرتا ہوں کہ جو چابیاں ہیں سارے معاملے کی مرد کے پاس. اگر ہم چیزوں کو پراپرلی مینج کر کے چلیں انشاءاللہ تو پھر چیزیں بہت اچھی چلیں گی. آپ میں سے کسی نے رپورٹ پڑھی ہے مین آر فرام مارس اینڈ وومن آر فرام وینس؟ تو وہ بک بڑی زبردست ہے, اگر ہم چاہیں تو اس کو پڑھیں تو اس سے بڑا معاملے اچھے ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اس میں بتایا یہ کہ اگر آپ مرد جو تھے وہ مارس میں رہتے تھے, عورتیں وینس میں رہتی تھیں, مارس والوں کی نیچر بالکل ڈفرینٹ تھی, وینس والوں کی نیچر بالکل ڈفرینٹ تھی. دونوں نے مارس اڑ کے کسی دن وینس میں پہنچ گئے, کہ دونوں ڈیسائیڈ کیا ان کو ارتھ نظر آئی, وہ ارتھ میں پہنچ گئے. شروع میں تو ان کو پتا تھا کہ میں مارس سے ہوں مردوں کو, اور عورتوں کو میں وینس سے ہوں, تو دونوں کو پتا تھا ہم دونوں کی ساری فزیولوجی میں سائیکالوجی میں ڈفرینسز ہیں. لیکن تھوڑے عرصے ساتھ رہنے کے بعد وہ بھول گئے, اور انہوں نے سمجھنا یہ شروع کیا کہ جیسے میں ایکٹ کرتا ہوں ویسے میری بیوی بھی ایکٹ کرے گی, عورت بھی ایکٹ کرے گی. عورت نے سمجھ شروع کیا جیسے میں سوچتی ہوں ایسے مرد بھی سوچے گا, جبکہ ایسا بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کی سائیکالوجی بالکل ڈفرینٹ بنائی ہے. اور اس سے بھی آپ آگے بڑھیں تو اگر آپ عورتوں سے کہیں, میں کہوں کہ اسی طرح لسٹ بنا دیں کمپلینس کی جو آپ کے شوہروں سے ہوتی ہیں, اور شوہروں کو کہیں مردوں سے ہوتی ہیں, تو دونوں کا بہت لمبی لسٹ بن جائے گی. اور دونوں چاہتے ہیں کہ ہمارا جو اسپاؤس ہو وہ بہت آئیڈیل ہو. تو ایک اگر سائلنس کرتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا. تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہم دونوں اسپاؤس جو ہیں ایک دوسرے کے اندر اچھائیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والا بہت اچھا ہو. تو اس پہ میں نے اپنی ڈاکٹر رضا بدر ایک عالم ہے, کا میں نے ایک کوٹ پڑھا کہ if you want a Khadija as your wife, so you should become Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And if your wife wants Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a husband, so she should become Khadija radhiyallahu anha. تو دونوں اس لیول پہ آئیں تو پھر ایکسپیکٹ بھی کریں کہ ہم یہی چیز ایکسپیکٹ کریں. اور آگے بڑھتے ہیں, دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کتنا معاملہ اور کیسا معاملہ فرمایا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ انتہا سے زیادہ محبت فرماتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا, وہاں عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی ہوئی تھی. جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ عائشہ کو سلام کہہ دیجیے میرا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو کہا کہ یا عائش یقرأ جبرائیل علیہ السلام, اے عائش جبرائیل کو سلام کہہ رہے ہیں. ان کا نام عائشہ تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیار سے بولا عائش. تو بیوی کے ساتھ محبت کا ایک انداز جو ہمیں سنت سے ملتا ہے یہ ہے کہ بیوی کے اچھے اچھے نام رکھے جائیں. اسی طرح بیوی کو بھی اپنے شوہر کے اچھے اچھے نام رکھے جائیں. اور آپ یہ ایکسپیرینس کریں گے کہ اگر کبھی کوئی ناراضگی چل رہی ہو, لڑائی چل رہی ہو, کولڈ وار چل رہی ہو, تو اگر آپ اس پیار بھرے نام سے اپنی بیوی کو بلائیں, بیوی شوہر کو بلائیں, تو معاملہ کتنا جلدی کول ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے تھے کہ جس اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جس برتن کے حصے سے میں اٹھا کے کھانا کھاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی برتن سے کھا لیتے تھے. لیکن ایسے نہیں کھاتے تھے کہ اسی گلاس سے پی لیا, بلکہ اسی جگہ
گلاس پہ منہ لگاتے تھے، اپنے ہونٹ مبارک رکھتے تھے جس جگہ اما عائشہ رکھتی تھی. جس گوشت کے حصے سے اما عائشہ کھاتی تھیں اسی جگہ جہاں اما عائشہ کے دانتوں کے نشان ہوتے تھے اسی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کے کرتے تھے، اپنے دانت اسی طرح لگاتے تھے. اور ریزن کیا تھا کہ ایکسپریس کریں کہ دیکھو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں، کتنا خیال کرتا ہوں. اسی طرح اما عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میرے پاس آئے اور انہوں نے جب بھی گھر سے نکلتے تھے اور آتے تھے تو سب سے پہلے مجھے بوسہ دیتے تھے. اور ایک دفعہ میرے پاس آئے اور مجھے بوسہ دینے لگے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بوسہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو نہ پتا ہو، بوسے سے مراد آتی ہے کس کرنا. تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے بوسہ دینے کے لیے تو عائشہ نے کہا انی صائمۃ ہوں، میں روزے سے ہوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انی صائم ہوں، نہیں میں بھی روزے سے ہوں. اب ضروری نہیں ہے کہ یہ جو کس ہے، یہ جو بوسہ ہے یہ کسی ارض کی بنا پر ہو، بلکہ جسٹ ٹو شو اینڈ ایکسپریس ہر لو ٹو ہر، ہز لو ٹو ہر، انہوں نے یہ بوسہ دیا عائشہ. تو یہ جیسچرز ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کرتے تھے اپنی بیویوں کو ایکسپریس کرنے کے لیے کہ کس طرح محبت کرتے ہیں، کس طرح محبت کی جائے. اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی بیویوں کی غلطیوں کو معاف کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ عورت، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پسلی کی ہڈی سے بنایا. پسلی کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اب یہ اس لیے نہیں کہ ان کی کوئی تضحیق کرنی ہے یا ان کو ڈیگریڈ کرنا ہے، بلکہ اس لیے کہ ان کا نیچر بیان کیا جائے اور اس کو ہم سوچیں کہ عورتوں کو عادت ہوتی ہے اپنی فیلنگس کو ایکسپریس کرنے کی اور شکوے شکایت کرنے کی. اور جب وہ شکوہ شکایت کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ شکوہ شکایت کرتی ہے، بلکہ وہ چاہتی ہے کہ اس کو امپورٹنس دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ تھی، اس لیے جب ان کی بیویوں کو غصہ آتا تھا یا کسی بات پہ کچھ بات کہتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگنور کرتے تھے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر جا رہے تھے اور اما صفیہ رضی اللہ عنہا بھی سفر میں تھیں، ام المومنین. تو سفر میں جب گئیں تو ان کو جو اونٹ ملا وہ اونٹ کسی وجہ سے سلو ہو گیا اور پیچھے چلنے لگا قافلے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تھوڑی دیر پیچھے آئے اور انہوں نے اما صفیہ کو دیکھا کہ وہ پیچھے رہ گئی ہیں. اما صفیہ کے پاس گئے تو اما صفیہ رونے لگی، کہنے لگی آپ نے مجھے خراب روک دیا، آپ نے مجھے کیوں ایسا روک دیا کہ میں پیچھے رہ گئی سب سے، اور رونے لگی. اب دیکھیں میں اگر اس جگہ ہوتا تو میں کہتا بھائی مجھے تھوڑی پتا تھا یہ اونٹ جو ہے وہ سلو ہو جائے گا آگے چل کے، یہ اس اونٹ کے اندر کوئی اور مسئلہ ہو جائے گا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی، بلکہ کیا کیا کہ جب اما صفیہ رونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو پوچھے اپنے ہاتھوں والے. سوچیں کہ ہماری بیوی رو رہی ہو اور اس نے ہم پہ خواہ خواہی کوئی بلیم کر دیا ہو، لگا دیا ہو، اور ہم ہی خود جا کے اس کے آنسو پوچھے کہ نہیں اچھا کوئی بات نہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگا. یعنی نہ صرف یہ کہ اس بلیم کو ایکسپٹ کیا جائے بلکہ پھر اس بلیم کو ایکسپٹ کرنے کے بعد جو غلطی نہ دی اس پہ بھی ایکسکیوز کر لیا جائے اور اس پر بھی اتنے اچھے طریقے سے جواب دیا جائے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کھانے کا موقع تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ تھے تو ان کی ٹرن تھی. ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کھانا بنایا، کھانا بنا کے غلام کے ہاتھوں بھیج دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیں. اما عائشہ کو غصہ آ گیا، یہ نمبر بڑھا رہی ہیں، ٹرن میری ہے، خاطر کرنے کا حق میرا ہے اور یہ کھانا بھیج رہی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کھانے کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا سامنے رکھا ہوا برتن میں. اما عائشہ آئیں اور کھانے کے برتن کو ڈھک پھینک دیا اور ٹوٹ گیا کھانے کا برتن. سوچے ذرا، ہم بیٹھے ہوئے ہوں، ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہوں، کھانا سرو ہو جائے، کسی وجہ سے ہماری بیوی کو غصہ ہے اور وہ ہمارے دوستوں کے سامنے بیڈ روم میں آ جائے اور اٹھا کے کھانے کے برتن پھینک دے، کیا کریں گے بتائیے؟